یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ کوثر کے فضائل بیان کریں گے اور سورۃ کوثر کے حیران کر دینے والے کرشمات کا ذکر کریں گے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے وظائف بھی بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے سورۃ کوثر کو پڑھنا کس قدر بابرکت ہے۔ معزز ناظرین، سورۃ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو طعنہ دیتے تھے، آپ کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے آیتوں کو نازل فرمایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن بے اولاد ہی رہے گا اور اس کی جڑیں کٹی رہیں گی۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو کس طرح ختم کیا اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا دیا۔ اگر کسی پر جادو ہو گیا تو وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو وہ اس وظیفے کو کرے تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ جو کرنے والے ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کس طرح بچ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی خیر ہے۔ جب خیر کی امید سے پڑھا جائے تو ہر طرف سے انشاءاللہ خیر ہی ملے گی۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے یا رشتہ دار ناراض ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ جیسے سورۃ کوثر کا عمل پڑھنا شروع کریں گے، الحمدللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے صلح کروا دے گا اور آپ کے تمام معاملات سلجھ جائیں گے۔ الحمدللہ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سورۃ کوثر پڑھیں، اس کی برکت سے الحمدللہ آپ کے رشتے کی راہیں کھل جائیں گی۔ سب رشتہ دار حیران اور پریشان ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر پوچھیں گے کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ سورۃ کوثر کی برکت ہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی معاشی مسئلہ ہے تو وہ اس پاورفل وظیفے کو پڑھے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی آفت، خاص دل سے اللہ سے مانگے۔ اس سورۃ کوثر کے پھر معجزات دیکھیں، کیسے اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رزق کے لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کپڑے کی ایک عدد تھیلی جو بآسانی جیب میں آ سکے، اس پر صبح و شام 129 بار سورۃ کوثر کا با تسمیہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ اس کے علاوہ دن میں جتنی دفعہ بھی تھیلی میں نوٹ ڈالیں یا نکالیں، ایک دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر لیں۔ بجلی اور گیس کے میٹر، گھر کا راشن، گاڑی میں پیٹرول، موبائل میں یا کسی قسم کی خرید و فروخت کرنے سے پہلے ایک بار سورۃ کوثر ضرور دم کر لیں۔ یہاں معمول کی زندگی کا عمل بنا لیں جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ خود بھی نہایت ہی آسان عمل زندگی میں لائیں اور صدقہ جاریہ اور برکت کو عام کرنے کی نیت سے دوسروں کو متعارف کروائیں اور خدا پاک کی غیبی مدد کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ آپ تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں رکھیں اور نکالتے وقت اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی۔ عورتیں اپنے پرسوں میں رکھ سکتی ہیں، گھروں میں رکھ سکتے ہیں
روزانہ 129 دفعہ صبح شام سورۃ کوثر بما تسمیہ پڑھ کر تھیلی پر دم کریں۔ یہ عمل دن میں ایک بار کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں تو نفع زیادہ ہوگا۔ جتنا کرو گے اتنا ہی میٹھا ہے۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں، وضو سے کریں یا بغیر وضو کی حالت میں کریں، لیکن باوضو برکت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن برائے وقت ملے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔